بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کل طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ دعا کیجیے گا۔ آواز بھی تھوڑی خراب ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں درود ابراہیمی کا ایک میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک ہفتے پہلے مجھے یہ سٹوری بھیجی گئی تھی اور میں مصروفیت کی وجہ سے اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکی، اور آپ یقین کریں کہ اس ایکسپیرینس نے مجھے بھی بہت زیادہ موٹیویشن دی ہے، بہت ہمت اور حوصلہ ملا ہے، اور بہت حیرانگی ہوئی ہے کہ اللہ کریم کس کس طریقے سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور درود ابراہیمی کی برکت سے کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ آپ سنیں، آپ کو بھی بہت حیرانگی ہوگی، اور درود ابراہیمی کی آپ کو اس سے پتہ چلے گا کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کے جاننے والوں میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ریلیشنس وغیرہ انہوں نے مجھے بتائے تھے لیکن ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کے جاننے والوں میں کافی پیسے والے لوگ ہیں یہ لوگ، اور پولیٹکس سے ان لوگ کا تعلق ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نسل نہیں بڑھی، اور ان کے جو بیٹے وغیرہ تھے وہ بھی انتقال کر گئے۔ اب جو ان کی بیٹیاں ہیں انہی سے جو ہے نسل بڑھ رہی ہے، اور ان کی ایک بیٹی کے جو صاحبزادے ہیں وہ میڈیکل میں تھے، اور جب انہیں سرجری وغیرہ کا سکھایا جا رہا تھا تو ان کا دل اتنا مضبوط نہیں تھا۔ میڈیکل انہوں نے لے لی تھی، میڈیسن وہ پڑھ رہے تھے، لیکن جب یہ سکھایا گیا کہ آپریشن کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے کٹ لگتا ہے، کیسے آرگین کو دیکھا جاتا ہے، آرگین کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، جب یہ اپنے فرسٹ اس ایکسپوجر پہ تھے، اس پریکٹیکل پہ تھے، تو جس پر کہ ہو رہا تھا پریکٹیکل، ان کو سکھایا جا رہا تھا، تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان سے ٹالریٹ نہیں ہوتی یہ چیز۔ اب اس وقت تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کی حالت بہت غیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے دماغ پر ایسا اثر ہوا اس چیز کا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے، اور ان کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی۔ کبھی کبھی انہیں دورے پڑتے، اور ان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی کہ لگتا کہ بس اب ان کا انتقال ہو جائے، اب یہ مزید سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ پورے رشتہ داروں کو یہی تھا کہ کسی بھی وقت جو ہے یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت علاج ہوا، اور بہت اللہ والوں کو دکھایا، جو پڑھنے کو دیا گیا وہ یہ پڑھتے چلے گئے، لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔ دماغی طور پر سب کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے نا یہ بالکل ان کا دماغ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی پاگل کہتا، کوئی کچھ کہتا، اور بس سالوں اسی میں گزر گئے۔ اب یہ گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ تھے، اب انہیں کوئی اللہ والا اگر کچھ پڑھنے کے لیے دیتا تو چونکہ پیسے والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو پھر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ یہ لوگ گاؤں سے جو خواتین ہیں اپنے علاقے کی، ان کو بلا لیتے دعوت دے کر کہ ہمیں گھر میں یہ پڑھائی کرانی ہے، اور اپنے گھر میں وہ پڑھائی کراتے ہیں۔ تھوڑی بہت پھر ان کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہوتی، تھوڑا بہتر فیل کرتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے بعد پھر وہی حالت ہو جاتی، دماغی طور پر بالکل ختم ہو جاتے۔ کسی کو جو معاملات تھے وہ سمجھ نہیں آتے۔ کہتی ہیں کہ اسی عرصے میں ان کی بیماری میں ایک عرصہ گزر گیا، پرمننٹ علاج کہیں سے نہیں ہو پایا۔ صدقہ، خیرات، روحانی علاج اور ڈاکٹری علاج سب کچھ کرا کے دیکھ لیا۔ کہتی ہیں کہ ان کی حالت ابھی پچھلے دنوں بھی بہت خراب تھی، اور انہی کی ایک جاننے والی نے گروپ میں یہ ہماری ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتی ہیں، تو وہاں پہ ساری درود ابراہیمی کی ویڈیوز شیئر ہوئی تھیں، تو انہی کی ایک جاننے والی نے ساری درود ابراہیمی کے جو میریکل سٹوریز تھے، پڑھنے کا طریقہ تھا، وہ ان کی مدر کو سینڈ کیے۔ تو انہوں نے پوری ویڈیوز دیکھی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا ہے، ان کی وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ کوئی منت تو نہیں مانی، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے اپنے گاؤں کی خواتین کو بلایا، انہیں دعوت دی، ان سے کہا کہ دیکھیں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جس سے جتنا پڑھا جائے، یہاں آ کے باوضو بیٹھ کے پڑھنا ہے، جتنی تسبیحات، بھلے کوئی ایک تسبیح پڑھے، کوئی دو تسبیح پڑھے، آپ سب نے یہاں آ کے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کی رہائش پر ایک ہال نما کمرہ ہے، اور وہاں پہ پھر 30-40 خواتین آئیں، انہوں نے بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، جو جتنا پڑھ سکتا پڑھتا، پانی پر دم کر کے رکھا، وہی پانی اپنے بیٹے کو پلاتی، وہی درود ابراہیمی سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتی، اور پھر اپنے بیٹے کی روح کو بھی ہدیہ کرتی، ان کی بیماری کا تصور کر کے انہیں ہدیہ کرتی کہ اس کی برکت سے ان کی بیماری ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا، اور الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ان کے بیٹے صحتیاب ہو گئے۔ کہتی ہیں مکمل طور پہ صحتیاب ہو گئے، ایون اب ان کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، اور کچھ ٹائم بعد ان کی شادی ہے۔ کہتی ہیں جو بندہ دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے،
ایون بتا رہی تھی کہ میں خود حیران ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہم تو یہی سوچتے تھے کہ شاید اب ان کی خبر آ جائے گی، اب ان کی خبر آ جائے گی، یعنی کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو صحت یابی نصیب ہوگی، صحت ملے گی، ان کی زندگی بنے گی، ان کی شادی ہوگی، کہنے کی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اور واقعی آپ سوچیں اگر آپ ایک بندے کو سالوں سے بیمار دیکھ رہے ہو، دماغی حالت اس کی بالکل ختم ہو چکی ہو اور اسے دورے پڑتے ہوں، اور کسی بھی وقت آپ سوچتے ہو کہ بس اس کی خبر آ جائے گی، اسے دنیا کا نہیں پتہ، اسے کسی چیز کا نہیں پتہ، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے، ہدیہ کرنے کی برکت سے، پانی پر دم کر کے پلانے کی برکت سے آج وہ بندہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس کا ذہن، اس کا جسم، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ نیا رشتہ اس کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے، اور انگیجمنٹ ہو گئی ہے، نکاح ہونے والا ہے۔ تو سوچیں کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کہاں ایک بندے کی موت کی خبر سنیں کہ آپ سب لوگ انتظار میں، اور کہاں اس بندے کی زندگی میں خوشیاں آ رہی ہوں، وہ صحت مند ہو گیا ہو، تو کہاں یقین آئے گا۔ کہتی ہیں اتنی بڑی بات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور واقعی جب میں نے سنا مجھے بھی بہت حیرانگی ہوئی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں تو ایک بندے کی زندگی کا سوال تھا، اس سالوں سے وہ بندہ اس حالت میں تھا۔ تو مجھے خود بھی بہت حیرانگی ہوئی کہ درود شریف کس طریقے سے، اسپیشلی درود ابراہیمی، کس طریقے سے اپنی تاثیر دکھاتا ہے کہ سالوں کی، مہینوں کی، اور یوں سمجھ لیں کہ امپاسبل چیزوں کو پاسبل کر دیتا ہے۔ روحانی مسئلہ ہو، جسمانی مسئلہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، بس آپ درود ابراہیمی پڑھیں، ہدیہ کریں، دعا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہاں سے معاملات سنوریں گے جہاں سے تصور بھی نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔